اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رات مکے میں نازل ہوئی، آیات 43 ہیں اور رکوع 6 ہیں۔ سورہ رات ترجمہ: الف لام میم را۔ اے پیغمبر، یہ ایک بڑی کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، چنانچہ تم ان آسمانوں کو اسی طرح دیکھتے ہو۔ پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک معین وقت تک چلتا رہے گا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں صاف صاف بیان کرتا ہے، تاکہ تم اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین کرو۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر طرح کی میووں کی دو قسمیں زمین میں پیدا کی۔ وہی رات سے دن کو ڈھانکتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں اس طرح کے خطے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگوروں کے باغ ہیں اور غلے کی کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ ملے ہوئے اور کچھ بغیر ملے ہوئے۔ باوجود یکا سب کو ایک ہی پانی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر مزے میں برتری دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور اگر تم تعجب کرو تو سب سے زیادہ عجیب بات ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سرنو پیدا ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوگی، اور یہی دوزخ والے ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی طلب کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں، اور بے شک تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اے پیغمبر، تم تو صرف ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے اس کو جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور پیٹ کے گھٹنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہیں، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور عالی شان ہے۔ تم میں سے کوئی چپکے سے بات کہے یا پکار کر اور رات میں کہے چھپا ہوا ہو، یا دن میں کھلم کھلا چلے، پھر اس کے نزدیک برابر ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور اگر اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنی چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ وہی ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی بنتی ہے، اور وہی بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رات اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ اس کو پکارنا سچا پکارنا ہے، اور جن لوگوں کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کس طرح قبول نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا حال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ وہ اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ پانی اس کے منہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔
اسی طرح کافروں کی درخواست محض بے اثر ہے، اور جتنی مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ وہ تو کیا کہیں گے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ ہی تو ہے۔ پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے یا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اسی طرح مخلوقات پیدا کی جس طرح اللہ نے کی ہے؟ تو اس وجہ سے پیدا کرنے والے کا معاملہ ان نظر میں مشتبہ ہو گیا۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ اسی لیے آسمان سے مینا برسایا تو اس سے اپنی اپنی گنجائش کے موافق نالے بہہ نکلے، اور پھولے ہوئے جھاگ کو پانی کے ریلے نے اٹھا لیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے تو جھاگ تو سوکھ کر چلا جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مانا ان کے لیے سرتاسر بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کو نہیں مانا وہ چاہیں گے کہ اگر روئے زمین کے سارے خزانے ان کے پاس ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بدلے میں دے کر چھوٹ جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حساب کی سختی ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ حق ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بے شک عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا تو کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو خطا کرتے ہیں اور ملک میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر لوگ دنیا کی زندگی سے خوش ہوتے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر، اسی طرح ہم نے
تم کو ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کو وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے، اور وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کے پاس مجھ کو جانا ہے، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس کے ذریعے زمین کی مسافت جلد طے ہوتی یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت کی جاتی تو یہی قرآن ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ ساری باتوں کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ کیا ایمان والوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوتا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی ہے، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر چند روز کے بعد ان کو پکڑ لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ پھر کیا وہ اللہ کو جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے، وہ اور ان کے ٹھہرائے ہوئے معبود برابر ہو سکتے ہیں؟ اور لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو بیان کرو۔ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہو کہ دنیا بھر میں اس کے وجود کی اللہ کو خبر نہ ہو، یا پھر محض ایک دکھاوے کی بات ہے؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کے مکر و فریب ان کے لیے آراستہ کر دیے گئے ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی ان لوگوں کا انجام ہے جو پرہیزگار ہیں۔ اور کافروں کو انجام دوزخ ہے۔ اور اے پیغمبر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور بعض گروہ ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھ کو جانا ہے، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے۔ اور اگر اس واقعے کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تم ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، اور ان کو بیویاں بھی دی تھی اور اولاد بھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لا سکے۔ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اے پیغمبر اگر ہم کو کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں اور اس کے بعد عذاب بھیجیں تو تمہارا کام پہنچا دینا اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے خفیہ تدبیریں کی تھی، مگر سب تدبیریں تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور عنقریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر
یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس شخص کی گواہی بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔